السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، منہج تحقیق میں آج ہمارا 32واں سبق ہے جس کا عنوان ہے تحریر مقالہ، یعنی ہم مقالہ کس طرح سے لکھیں گے اور اس مقالے میں متن اور حواشی لکھنے کا طریقہ کار آج کے سبق میں آپ سے شیئر کیا جائے گا۔ نیا سبق شروع کرنے سے پہلے گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے ابواب بندی پر بات کی تھی کہ ابواب بندی کیوں ضروری ہے اور ابواب بندی کیسے کی جائے گی اور ابواب بندی کا فائدہ کیا ہوگا، یہ ہم نے گزشتہ سبق میں دیکھا تھا۔ آج کا سبق چونکہ ہمارا تحریر مقالہ میں اس کا ذیلی عنوان ہے وہ ہے متن پر بات کریں گے کہ جو ہم مقالہ لکھتے ہیں اس میں متن ہوتا کیا ہے اور اس کو لکھنے کے کیا طریقے ہیں، اس پر آج بات۔ تو سب سے پہلے ہم متن کی تعریف دیکھ لیتے ہیں۔ محقق کا ایسی زبان میں تحریر لکھنا جس سے وہ واقف ہو متن کہلاتا ہے۔ یہ ڈاکٹر گیان چند نے اس کی تعریف کی ہے۔ ان کے مطابق جو تحریر ہوتی ہے اس کو ہم متن کہیں گے۔ اب وہ تحریر مختصر بھی ہو سکتی ہے، لمبی بھی ہو سکتی ہے اور مختلف انداز سے ہو سکتی ہے، جس کو انہوں نے متن کا نام دیا ہے۔ اب متن کی ایک اور تعریف جو ڈاکٹر خلیق انجم نے کی ہے، ان کے مطابق کہتے ہیں کہ متن ایسی تحریر ہے جو مطبوعہ یا غیر مطبوعہ کاغذ پر یا کسی بھی چیز پر ہو۔ اس کے لیے زمانے اور وقت کی کوئی قید نہیں ہے، ہزاروں صفحے پر پھیلی ہوئی ہو یا ایک صفحے کی مختصر سی تحریر، دونوں متن ہی کہلائیں گے۔ یعنی ہم تو ویسے بات کر رہے ہیں تحریر مقالہ پر، لیکن جو متن ہے، متن کی تعریف کرتے ہوئے یہ ذہن میں رکھیں کہ متن کوئی اس طرح سے نہیں ہے کہ ہم پوری کتاب لکھیں گے تو اس کو متن ہے، جو بھی آپ کی تحریر ہے، اور اس کے لیے بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پبلش ہوا ہو یا بہت لمبی تحریر ہو یا کئی صفحات پر ہو یا کتابی شکل میں ہو یا پھر اوراق پر لکھا گیا ہو، تو ایسی اس کی کوئی قید نہیں ہے۔ کوئی بھی الفاظ، کوئی بھی جملے، کوئی بھی تحریر جو کسی بھی چیز پر لکھی گئی ہو، چاہے وہ مختصر ہے، طویل ہے، جیسی بھی ہے، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ متن کہیں گے۔ اب جو ہم مقالہ لکھتے ہیں، مقالہ کے اندر بھی بیسیکلی ہماری تحریر ہوتی ہے، یعنی جو ہم نے ریسرچ کی ہوتی ہے، جو ہم نے تحقیق کی ہوتی ہے، اس کو ہم تحریری انداز میں ایک جگہ پر اکٹھا کر دیتے ہیں۔ اب یہ جو ہم تحریر لکھیں گے مقالہ کے اندر، اس کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے، اس پر ہم بات کرتے ہیں کہ متن کے لیے ضروری ہے کہ وہ بالکل واضح ہو۔ یعنی آپ جو تحریر لکھ رہے ہیں اس میں ایسے الفاظ کا استعمال کیا جائے کہ آپ جو بات کہنا چاہیں وہ بالکل کلیئر ہو، پڑھنے والے کو سمجھ آ جائے۔ اس کے علاوہ جو دوسرا اہم نقطہ ہے وہ یہ کہ آپ جو تحریر لکھنے جا رہے ہیں، اگر ایک پیراگراف کے بعد دوسرا پیراگراف یا ایک صفحے کے بعد دوسرا صفحہ شروع ہو رہا ہے یا پھر ایک باب کے بعد دوسرا باب شروع ہو رہا ہے، تو ان کے اندر ربط ہونا چاہیے، یعنی بے ترتیبی یا بغیر ربط کے کوئی چیز نہ ہو، کیونکہ اگر ہم کوئی تحریر لکھ رہے ہیں اور اس میں کسی قسم کا ربط نہیں ہے تو وہ تحریر کسی کام کی نہیں ہے، اس سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ یاد رکھیں کہ جب آپ متن لکھ رہے ہیں، کوئی تحریر لکھ رہے ہیں، تو واضح ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا آپس میں ربط بھی ہونا ضروری ہے۔ تیسری اہم چیز کہ وہ بامعنی ہو، یعنی آپ جو تحریر لکھنے جا رہے ہیں اس کا کوئی مقصد ہو، اس کا کوئی معنی ہو، اس سے کوئی سبق حاصل کیا جا سکے یا اس سے کوئی استفادہ کیا جا سکے۔ پھر چوتھی اہم چیز یہ کہ وہ جامع ہو، یعنی غیر ضروری مواد، غیر ضروری معلومات اگر تحریر میں شامل نہ ہو تو وہ بہتر ہے۔ خاص طور پر جب آپ مقالہ لکھنے جا رہے ہیں تو آپ یہ کوشش کریں کہ آپ کے جو بنیادی سوالات ہیں یا جو آپ نے ابواب اور فصول کی حد بندی کی ہوئی ہے اسی کے مطابق لکھا جائے اور وہی معلومات درج کی جائیں جو وہاں پر ضروری ہیں، غیر ضروری معلومات سے پرہیز کیا جائے۔ پھر اسی طرح تحریر کے اندر یا متن کے اندر ایک خصوصیت یہ بھی ضروری ہے کہ آپ جب کسی اور کی کوئی بات نقل کریں، کسی اور کا کوئی کلام نقل کریں تو آپ اس کا حوالہ بھی دے دیں، یعنی اس کی وضاحت کر دیں کہ یہ آپ کی اپنی بات نہیں ہے بلکہ آپ نے کسی اور کی نقل کی ہے، اور اس کا آپ باقاعدہ حوالہ بھی ذکر کر دیں۔ اب یہ مثال ہے متن کی کہ متن کیسا ہوگا، یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ 92 نیوز کے پروگرام کا ایک
صفحہ ہے جو یہاں پر ذکر کر دیا گیا ہے. جیسے ہم نے متن کی تعریف پڑھی کہ وہ تحریر ہوگی، اب یہ یہاں پر یہ پوری تحریر ہے. اب یہ تحریر کیسی ہوگی؟ جیسے اس کی خصوصیات میں ہم نے دیکھا کہ وہ بالکل واضح ہو، بامعنی ہو، ان کا آپس میں ربط بھی ہو، طویل بھی ہو سکتی ہے اور مختصر بھی ہو سکتی ہے. تو اب یہ جو پوری یہاں پر معلومات لکھی گئی ہیں تو اس کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ ہمارا متن ہے. یہ متن کی مثال. تحریر مقالہ میں دوسری اہم چیز حوالہ ہوتی ہے. یعنی آپ جب مقالہ لکھ رہے ہیں، جیسے مقالہ میں ہم نے تحریر پر بات کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ آپ کی تحریر ایسی ہو کہ وہ واضح ہو، اور اس کے ساتھ اگر آپ کسی اور کا کلام نقل کریں تو اس کا آپ حوالہ بھی دے دیں. اب حوالہ کہتے کس کو ہیں؟ تو اس کی تعریف ہم یہاں پر پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ حوالہ سے مراد ایسی چیز کہ جس کے ذریعے سے ہم مواد حاصل کر رہے ہیں. اب چاہے وہ آپ پورے کا پورا کہیں سے لے رہے ہیں یا پھر اس کا کچھ حصہ لے رہے ہیں، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ حوالہ کہیں گے. یعنی آپ جو تحریر لکھنے جا رہے ہیں، آپ نے وہ جو کوٹیشن وہاں پر ڈالی ہے، چاہے وہ پورا مواد یا پھر آپ نے کسی کتاب سے یا کہیں سے بھی یا کسی انسان سے کوئی بات سن لی ہے اور آپ اس کا قول نقل کر رہے ہیں، تو آپ جو وہ پورا ذریعہ بتائیں گے کہ میں نے یہ بات فلاں جگہ سے لی، تو اس سب کو ہم کیا کہیں گے؟ حوالہ کہیں گے. اب یہ حوالہ یعنی آپ جو تحریر لکھ رہے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے کہ اس ساری بات کا ہو، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ اس تحریر میں سے کچھ حصے کا وہ حوالہ ہو. اب حوالہ کا ہم طریقہ کار بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ہم جب تحریر لکھنے جائیں گے، جب ہم مقالہ لکھیں گے تو اس میں ہم حوالہ کس طرح سے دیں گے. تو اس کا ہم پریکٹیکلی ایک طریقہ دیکھ لیتے ہیں. یہ دیکھیں آپ کے سامنے میں نے یہاں پر ایک تحریر کھول دی ہے، یہ ایک پورا متن ہے. اب اس متن کا میں نے حوالہ دینا ہے. تو حوالہ دینے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ جب ورڈ فائل کھولیں گے تو یہاں اوپر دیکھیں یہ پورا ایک ریبن کھلا ہوا ہے. اس ریبن میں مختلف چیزیں ہیں. یہاں پر یہ ریفرنسز کا آپشن موجود ہے، آپ اس کے اوپر کلک کریں گے. اس کے بعد یہاں پر یہ مختلف یہ بار کھل گئی ہے، تو یہاں پر مختلف چیزیں ذکر کی گئی ہیں کہ آپ اینڈ نوٹ لکھنا چاہ رہے ہیں، فٹ نوٹ لکھنا چاہ رہے ہیں، جو بھی لکھنا چاہ رہے ہیں. جب آپ کسی بھی چیز کا حوالہ دینا چاہیں تو آپ کیا کریں گے؟ یہاں پر جیسے یہ لکھا ہوا ہے انسرٹ فٹ نوٹ، اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو سمپل یہ دیکھیں یہاں پر حوالہ نمبر آ گیا. یعنی آپ کی یہ پہلا پیج ہے اور اس پہلے پیج پر آپ پہلا حوالہ دے رہے ہیں، تو یہاں پر 1 آ گیا. یہاں پر یہ حاشیے کی لائن بھی لگ گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر بھی 1 لکھا ہوا ہے. اب آپ نے یہاں پر پورا حوالہ لکھنا ہے. آپ نے کون سی کتاب سے اٹھایا ہے، اس کے رائٹر کون ہے اور پبلشر کون ہے، یہ کتاب کب شائع ہوئی ہے، یا اگر کوئی آرٹیکل ہے. اسی طرح جو اگر آپ کوئی آیت لے رہے ہیں، کوئی حدیث لے رہے ہیں، تو ان سب کے طریقہ کار مختلف ہیں. یہاں پر سمپل آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ جب کوئی تحریر لکھ رہے ہیں تو اس میں اگر حوالہ شامل کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ حوالہ دینے کا ایک آٹومیٹک طریقہ ہے. اگر آپ ایسا کریں گے، کیونکہ بعض مقالہ جات ایسے بھی دیکھنے میں آئے ہیں کہ جن میں جب تحریر کیا جاتا ہے تو وہاں پر کیا کیا جاتا ہے، یہاں پر بھی جو رائٹر ہیں یا جو محققین ہیں وہ یہاں پر بھی 1 لکھتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ لائن خود سے لگاتے ہیں، پھر یہاں پر جا کے بھی 1 لکھتے ہیں، اور یعنی مینولی وہ سارا کام کرتے ہیں. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر تحریر کے دوران کوئی ایسی چیز ہو جو تحریر میں شامل نہیں کرنی، اس کو نکالنا ہے، آپ نے 100 پیجز لکھ لیے. اب اگر آپ شروع سے کوئی ایک تحریر وہاں سے نکال دیتے ہیں، وہ ود ریفرنس تھی، یعنی وہ ریفرنس بھی آپ کو نکالنا پڑ رہا ہے، تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کو پورے مقالہ میں جا کے چینجنگ کرنی پڑے گی، یعنی تمام حوالے ان کے نمبر چینج کرنا پڑیں گے. لیکن یہ آٹومیٹک طریقہ ہے، اگر آپ یہاں سے کوئی چیز شامل کرتے ہیں تو آٹومیٹک یہاں پر نمبر چینج ہو جائیں گے. اگر آپ یہاں سے ریموو کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی یہاں سے وہ چیزیں ریموو ہو جائیں گی. جیسے مثال کے طور پر اب یہاں پر میں نے لکھ دیا، یہاں پر آپ جو بھی لکھنا چاہیں جیسے یہ تو آپ لکھ سکتے ہیں. لیکن آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہ ریفرنس نہ دیں، مٹانا چاہتے ہیں، تو سمپل آپ اس کو سلیکٹ کریں گے. سلیکٹ کرنے کے بعد آپ اس کو ڈیلیٹ کر دیں گے تو آٹومیٹکلی آپ نہ صرف اوپر سے بلکہ حواشی کی جو لائن لگی ہوئی ہے اس کے نیچے سے بھی وہ ریموو ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے دیگر حوالہ جات ذکر کیے ہوئے ہیں ان کے نمبر بھی خود بخود تبدیل ہو جائیں گے.
تو یہ ایک آسان سا طریقہ ہے۔ تو یہ تھا آسان سا طریقہ ریفرنس دینے کا، کہ جب آپ ریفرنس دینے لگیں گے تو کیا کریں گے، جس جگہ آپ نے ریفرنس دینا ہے وہاں پر کرسر رکھیں گے، کرسر رکھنے کے بعد آپ نے ریفرنسز میں جانا ہے، یہاں پر انسرٹ فوٹ نوٹ پر کلک کریں گے تو آٹومیٹکلی آپ کے پاس آپشن کھل جائے گا، آپ کے سامنے تحریر آ جائے گی، جگہ بھی موجود ہوگی جہاں پر آپ اپنا حوالہ لکھ سکیں گے کہ آپ نے کس کتاب یا آرٹیکل یا تھیسس یا پھر کسی حدیث کی بک سے یا کسی نیوز چینل سے، یعنی ہر چیز کا آپ حوالہ یہاں پر ذکر کر سکیں گے۔ اب حوالہ کی چند مثالیں میں آپ کو یہاں پر دکھا دیتی ہوں۔ یہ دیکھیں، سب سے پہلے یہ ایک انگلش کی کتاب ہے، اس کا حوالہ یہاں پر دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے جو رائٹر ہیں فاطمہ مرنیسی، ان کا نام ذکر کیا گیا ہے، پھر اس کے بعد کوما ڈالا گیا ہے، پھر اس کے بعد ان کی کتاب کا نام لکھا گیا ہے، پھر کوما ڈالا گیا ہے، اور اس کے بعد ایڈیشن لکھا گیا ہے، یعنی یہ کون سا ایڈیشن ہے، یہ سیکنڈ ہے تو انگلش میں اس طرح سے آ جائے گا، پھر اس کے بعد یہ کتاب کہاں سے شائع ہوئی ہے وہ ذکر کیا گیا ہے، پھر پبلشر کون سے ہیں، یہ ساکی بکس ہیں، پھر یہ کتاب کب شائع ہوئی وہ سن یہاں پر لکھی جاتی ہے، اور اگر تاریخ معلوم ہو تو اس کو بھی لکھا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے جو تحریر اٹھائی ہے وہ کون سے صفحہ سے اٹھائی ہے تو وہ بھی یہاں پر ذکر کر دیا گیا ہے، یعنی پی لکھ کے آگے پیج نمبر لکھا گیا ہے کہ کس پیج سے آپ نے وہ بات لی ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری جو اہم چیز ہے وہ ہے قرآن پاک، یعنی اگر آپ قرآن پاک کا حوالہ دینا چاہتے ہیں تو اس کے مختلف طریقے ہیں، لیکن ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ القرآن لکھیں گے، اس کے بعد کوما ڈالیں گے، پھر اس کے بعد آپ سورہ نمبر لکھیں گے، کولن ڈال کے آپ آیا نمبر لکھ دیں گے۔ یہ دیکھ لیں مختلف دو حوالے دیے گئے۔ اسی طرح اگر آپ کوئی اردو کی کتاب ہے اس کا حوالہ دینا چاہتے ہیں تو بالکل وہی طریقہ اپنایا جائے گا کہ پہلے مصنف کا نام ہوگا، پھر اس کے بعد کتاب کا نام ہے، پھر یہ کتاب کس جگہ سے پبلش ہوئی ہے، اس کو پبلش کرنے والا ادارہ کون سا ہے، تاریخ کون سی ہے، پھر اس کے بعد آپ یہاں پر ذکر کریں گے کہ آپ نے کون سے صفحے سے یہ تحریر اٹھائی ہے، اس کو بھی آپ یہاں پر ذکر کر دیں گے۔ اس کے علاوہ حوالے کی ایک اور مثال ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں اوپر متن ہے اور متن میں یہ نیچے حوالہ دیا گیا ہے، مختلف حوالہ جات ہیں۔ یہاں پر یہ حدیث کی کتاب کا حوالہ ہے، یہاں پر دیکھیں پہلے رائٹر کا نام لکھا گیا، اس کے بعد کوما، پھر اس کے بعد سنن ابی داؤد یعنی جو کتاب ہے اس کا نام لکھا گیا، اس کے بعد جو ایڈیشن ہے اس کو لکھا جاتا ہے، پھر آپ نے کون سی کتاب سے حدیث اٹھائی ہے وہ کتاب لکھی جائے گی، کوما ڈال کے باب لکھا جائے گا، پھر کوما ڈالیں گے آپ جلد بھی لکھ سکتے ہیں، صفحہ نمبر بھی لکھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ حدیث نمبر بھی لکھ سکتے ہیں۔ لیکن بعض جو حوالہ دینے کے طریقہ کار ہوتے ہیں ان میں جلد اور صفحہ نہیں بھی لکھا جاتا، لیکن اگر آپ لکھ دیں تو کیونکہ ہر یونیورسٹی کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے تو آپ اپنی یونیورسٹی کے مطابق اس کو تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن یہ ایک طریقہ ہے۔ ہم جب کسی عام کتاب کا حوالہ دیتے تو وہاں پر ہم کتاب یا باب نہیں مینشن کرتے، لیکن جب حدیث کا حوالہ دیں گے تو وہاں پر ان سب چیزوں کی تفصیل دینا ضروری ہے۔ خلاصہ کلام، آج کے سبق میں ہم نے متن اور حواشی پر بات کی کہ متن کسے کہتے ہیں، حواشی یا حوالہ جات کسے کہتے ہیں، متن لکھنے کا طریقہ اور اس کے ساتھ حوالہ دینے کا طریقہ بھی آج کے سبق میں ہم نے دیکھا۔ امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔